الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيه إلا أعطاه إياه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو جو پیدا کیا تو بعض مخلوقات کو بعض مخلوقات کے اوپر فضیلت دی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے انسانوں پر فضیلت عطا کی، اور وہ سید الانس والجن ہی نہیں بلکہ نبیوں کی سرداری کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھا. اللہ تعالیٰ نے جو راتیں بنائیں ان راتوں میں سب سے افضل شب قدر قرار دی. اللہ پاک نے جو دن بنائے ان دنوں کے اندر سب سے افضل یوم عرفہ اور یوم جمعہ کو قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی، زمین کا سب سے بہتر حصہ خانہ کعبہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدفن کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں بہت سی چیزوں پر فضیلت دی. دنوں کے اندر سب سے افضل ایک تو عرفہ کا دن ہے اور دوسرا جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے معنی جمع ہونے کے، وقت کے، جگہ کے آتے ہیں. جمعہ کو جمعہ ایک تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں عام دنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور ایک طرح کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے شریعت کا منشا یہ ہے کہ بھائی مختلف لوگ جو روزانہ اپنے اپنے محلوں کے اندر اپنی اپنی جگہوں کے اوپر 5 وقت کی فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ ایک دن ایسا ہو کہ وہ سارے محلے والے شہر کی بڑی مسجد کے اندر جمع ہو تاکہ ایک اجتماعیت پائی جائے اور ایک دوسرے سے ملنا پایا جائے، تعارف پایا جائے، ایک دوسرے کی خیر خبر لینا آسان ہو. لیکن چونکہ اب حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ہر ایک یہ چاہتا ہے دین کے اندر سہولت پسندی اتنی آ گئی کہ اب ہم دھیرے دھیرے یہ چاہتے ہیں کہ دین پورا ہماری خواہشات کے تابع بن جائے. حالانکہ دین کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے مسلمان ہونے کا اور اہل اسلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ساری خواہشات کو اپنے دین کے تابع کر دیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ بھئی سارے گاؤں، سارے شہر کے لوگ ایک ہی جگہ جو ہے وہ اکٹھا ہو کر جمعہ کی نماز پڑھیں. خیر اگرچہ الگ الگ پڑھنے سے نمازیں ہر ایک کی ہو جائے گی، لیکن کما حق کا وہ جو منشا ہے شریعت کا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. خیر تو یہ جمعہ کو ایک جمعہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شہر کے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور جمعہ کو جمعہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی جاتی ہے، اور حدیث کے اندر اس جمعہ کی فضیلت کو جو ظاہر کیا گیا اس میں ایک بات یہ بھی بتلائی گئی کہ اسی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آپ کے خمیر کو جمع کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا
یہ کوئی معمولی اللہ کی قدرت کا مظہر نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے نتیجے کے اندر قیامت تک آنے والا آخری انسان کی پیدائش اس کے ضمن کے اندر آ گئی، اور حضرت آدم سے لے کر آخری آنے والے انسان تک میں جتنی صلاحیتیں، جتنے اوصاف پائے جاتے ہیں، ان سارے اوصاف و کمالات کا مجموعہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو ایک تو اس وجہ سے اس کو یوم جمعہ کہا جاتا ہے، اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا بسانا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو زمین کے اوپر اتارا، تو پھر ایک مدت تک دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ایک حضرت آدم کو کہیں اور اتارا، حضرت حوا کو کہیں اور اتارا۔ تاریخ میں یہی مشہور ہے کہ حضرت آدم کو جو ہے وہ سیلون کے اندر اتارا گیا، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ اب ایک مدت کے بعد دونوں کا اجتماع ہوا میدان عرفات کے اندر، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اس دن دونوں کا اجتماع ہوا، ملنا ہوا، اس وجہ سے بھی اس کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ خیر، جمعہ کے دن اپنے اندر بڑی فضیلت کو لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون، کہ ہم سب سے بعد میں آنے والے لیکن سب سے پہلے ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت دنیا کے اندر آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئی، لیکن قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا اور سب سے پہلے جو امت جنت کے اندر جائے گی وہ یہ امت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جس امت میں پیدا ہونے کا شرف اللہ نے ہمیں عطا کیا اور اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم سب سے پہلے آخر میں آئے لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ جنت کے اندر جائیں گے، اور پھر آپ نے فرمایا لوگ ہمارے تابع ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر یہ لازم کیا کہ میری عبادت کے لیے، میری نعمتوں کے شکرانے میں اور اظہار عبدیت کے لیے اور حق عبدیت کی ادائیگی کے لیے دنوں کے اندر، ہفتے کے 7 دنوں کے اندر سے ایک دن کا انتخاب کر لو تم، کہ جس میں تم ہماری عبادت تاکید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ کرو گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے حوالے کر دیا کہ ہمارے علم میں تو ایک دن مقرر ہے، لیکن اس کا انتخاب تمہارے حوالے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون سی امت اس اجتہاد میں صحت کو پاتی ہے اور صحیح طور پر اترتی ہے اور ہمارے منشا کے مطابق عبادت کے لیے صحیح دن کا انتخاب کرتی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہود و نصارہ نے اجتہاد کیا، یہود نے سنیچر کا دن اختیار کیا عبادت کے لیے، اللہ کے عبادت کے لیے، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مخلوقات کو انہوں نے اجتہاد اس طرح سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی، یعنی یہ زمین و آسمان اور ساری کائنات، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ نے جو بھی بنایا وہ سب کا 6 دنوں کے اندر بنایا ہے۔ اب سنیچر کے دن اللہ نے کوئی کام نہیں کیا، گویا سنیچر کے دن گویا ابتدا ہوئی اتوار سے اور اس کا اختتام ہوا جمعہ کے دن۔ اب سنیچر کا دن جو ہے اس کے اندر اللہ نے اپنی کوئی مخلوق نہیں بنائی، تو چلو ہم ایسا کرے کہ سنیچر کا دن عبادت کے لیے اس کا انتخاب کرے، اور انہوں نے سنیچر کا دن منتخب کیا۔ نصارہ نے یہ اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی ابتدا جب کی، بنانا جب شروع کیا وہ اتوار کا دن تھا، لہذا اس کے شکرانے میں ہم اتوار کے دن کا انتخاب کریں۔ لیکن اس امت کو اللہ نے یہ ہدایت دی کہ اللہ کے منشا کے مطابق اس نے جمعہ کا دن انتخاب کیا۔ اس امت کو خیر امت اور امت وسط، بہترین امت، معتدل امت ایسے ہی نہیں کہا جا رہا ہے، یہ امت اللہ کی طرف سے بڑی توفیق دی ہوئی ہے
کنتم خیر امت اخرجت للناس میں اس امت کی خیریت کو جو بتلایا گیا ہے وہ خیریت کی بہت ساری وجوہات ہیں. یہاں پر اس امت نے جو ہے اس کا انتخاب کیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابھی مدینہ ہجرت کر کے تشریف نہیں لے گئے تھے تب صحابہ کرام نے جمعہ کے دن جمع ہونے کو پسند کیا اور جمعہ کے دن عبادت کے لیے انہوں نے خاص کیا. اور پھر قرآن کریم کے اندر اس جمعہ کے بارے میں مستقل سورت آئی. ہفتے کے 7 دن ہیں، ان میں اگر کسی دن کے نام سے کوئی سورت آئی ہے تو وہ سورت سورہ جمعہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ آرڈر دے رہے ہیں اور یہ آرڈر دے کر اس دن کی اہمیت کو بتلا رہے ہیں کہ یہ دن کو ہماری عبادت کے لیے فارغ رکھو. اور پورے دن اگر جو ہے تجارت وغیرہ کو نہیں چھوڑتے ہو، مشاغل کو نہیں چھوڑتے ہو، تو کم از کم جب جمعہ کی اذان ہو جائے فسعوا الی ذکر اللہ، پورے اہتمام کے ساتھ نماز اور خطبے کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی لیے جمعہ کی نماز کے بعد ہر ایسے کام کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی کہ جو کام جمعہ کی نماز کی طرف جانے میں خلل ڈال رہا ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کھانا پینا ہو، یا آپس کی مجلسیں ہوں، یا اور کسی قسم کے پروگرام ہو. ان سارے پروگراموں کو جب جمعہ کی اذان کی آواز آئے سارے پروگراموں کو سمیٹ کر لپیٹ کر رکھ دو اور مسجد کی طرف جاؤ. یہ اہمیت بتلانے کے لیے، یہ اہمیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پاک خود آرڈر دے رہے ہیں. قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ پاک متعدد چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں. والسماء ذات البروج، قسم ہے اس برجوں والے آسمان کی. والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اور قیامت کے دن کی. وشاہد ومشہود، اور شاہد کی اور مشہود کی. شاہد سے کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. یہاں اللہ پاک قرآن کریم کے اندر جو عامتاً زیادہ تر قسمیں کھائی ہیں وہ قسمیں جو اللہ پاک چیزوں کی مخلوقات کی کھا رہے ہیں وہ اس مخلوق کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ اس کی اہمیت اور قدر ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ دنوں میں عرفات کا دن عرفہ کا دن 9ویں ذی الحجہ کا دن سب سے افضل ہے. ویسے ہی بعض علماء کہتے ہیں کہ دنوں کے اندر سب سے افضل دن، چونکہ احادیث میں جمعہ کے دن کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، لہذا بعض علماء کا کہنا ہے عرفہ کے دن سے بھی جمعہ کا دن افضل ہے. اور دلیل جو ہے شاید ان کی یہاں یہ ہو سکتی ہے وشاہد ومشہود، کہ اللہ پاک نے پہلے جمعہ کے دن کی قسم کھائی ہے اور پھر عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے. خیر علماء نے دونوں میں تطبیق اس طریقے سے دی ہے کہ سالوں کے درمیان سب سے افضل اگر کوئی دن ہے تو وہ عرفہ کا دن ہے، اور ہفتے کے دنوں کے اندر جمعہ کا دن یہ سب سے افضل دن ہے. تو قرآن کریم نے اس کی اہمیت کو بتلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتلاتے ہوئے یوں کہا کہ جمعہ کا دن بڑا برکت کا دن ہے. اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تکمیل ہوئی، اسی سے حضرت آدم علیہ السلام اسی دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں داخلہ ملا، اور پھر اللہ کو اس دنیا کو بسانا تھا اور حضرت آدم کو زمین پر بھیج کر اپنے سینکڑوں انبیاء اور اپنے جو ہیں ہزاروں اور لاکھوں نیک بندوں کو وجود میں لانا تھا. اس کے لیے جب زمین پر بھیجا تو اور جنت سے نکالا گیا تو اسی جمعہ کے دن کا انتخاب کیا گیا. جو سب سے بڑی کورٹ قائم ہوگی قیامت کے دن، وہ قیامت بھی اسی جمعہ کے دن قائم ہوگی. اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن کتنا اہم ہے. تو یہود و نصارہ نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کا انتخاب کیا اور اس میں غلطی میں پڑ گئے وہ.
بعد نے سنیچر کو لیا، بعد نے اتوار کو لیا۔ اس امت کو اللہ نے توفیق دی کہ اس نے جمعہ کا انتخاب کیا، اور عین منشا کے مطابق گویا اس میں اجتہاد، فکری اجتہاد میں یہ امت اس میں درستگی کے اوپر ثابت ہوئی۔ یہ امت کے لیے کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا مقام ہے۔ اب ہر ہفتے کے اندر یہ اجتماع کا دن قرار دیا گیا۔ اب ظاہر ہے اس سے اصل مقصود یہی ہے کہ بھئی اللہ کی نعمت کے شکرانے میں ایک دن تو ایسا ہو کہ جس میں ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف ہماری زیادہ توجہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی طرف اور اللہ کی طرف ہو، وہ یہ جمعہ کا دن ہے۔ لہذا اس کی قدر سمجھتے ہوئے سلف صالحین نے اس کو پورا وصول کیا۔ سلف صالحین کے یہاں معمول یہ تھا کہ جمعہ کی تیاری وہ جمعرات سے شروع کر دیتے تھے کہ بھئی آئندہ کل جمعہ آ رہا ہے، ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دو۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں منقول ہے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ کرام فجر ہی سے، صبح کی نماز کے بعد ہی سے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں معتکف ہو جاتے تھے۔ یہ ان کے یہاں یہ اہمیت تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کنا نقیل یوم الجمعۃ بعد الجمعہ، عام طور پر صحابہ کرام کا معمول تھا کہ دوپہر کا کھانا ظہر کی نماز سے پہلے اتنا کھا لیتے تھے کہ پھر اس کے بعد قیلولہ ہوتا، آرام ہوتا، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوتا۔ لیکن جمعہ کے دن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نہ نماز سے پہلے ہم کھانا کھاتے تھے اور نہ نماز سے پہلے ہم آرام کرتے تھے، کہ جمعہ کی اہمیت باقی رہے، اور کھانے پینے اور آرام کی مشغولی کی وجہ سے کہیں جمعہ کے اندر ہم دیر سے نہ پہنچے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سے صحابہ تو صبح ہی سے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے، اور عامةً پھر امت کا معمول رہا کہ جمعہ کے دن جو ہے جلد مسجدیں بھر جاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی گئی، ہمارے دلوں سے جمعہ کی اہمیت نکلتی گئی۔ لہذا اس کی اہمیت کو دل کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں جب نماز کی اذان ہو جائے تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خطبہ نماز کی طرف چلے آؤ، لیکن پھر بعد میں کہا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، کہ ہم تم کو یوں بھی نہیں کہتے پورا دن جو ہے اسی عبادت میں مصروف رہو، مسجد میں معتکف رہو۔ جب نماز پوری ہو جائے، خطبہ پورا ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اپنے مشاغل کے لیے اور اسی طریقے سے اللہ کے رزق کو طلب کرنے کے لیے زمین کے اندر پھیل پڑو۔ یہ اللہ کی طرف سے آرڈر کچھ تو اہمیت رکھتا ہے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کی اہمیت کو دل کے اندر بٹھائیں۔ جب تک آدمی کسی چیز کی اہمیت کو دل کے اندر نہیں بٹھاتا، واعظوں کے وعظ اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت اور لمبی چوڑی تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آدمی خود ٹھان نہ لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، جب تک اہمیت کو دل کے اندر نہ بٹھائے۔ جس جمعہ کے بارے میں اللہ اتنی تاکید کر رہے ہیں، نظر انصاف سے دیکھیے کہ اس جمعہ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چلو صبح سے نہیں، کم از کم اتنا پہلے آ جاتے، سورہ کہف ہم پڑھ سکے۔ سورہ کہف کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کی اول اور آخر کی 10 آیتیں یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کی اندھیریوں کے اندر اس کی رہنمائی کرے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس جمعہ سے لے کر اگلی جمعہ تک اس کے لیے ایک نور کو اللہ پاک پیدا کر دے گا۔ اب اتنی بڑی فضیلت، اب 15-20 منٹ اگر ہم پہلے آئیں تب جا کے جو ہے وہ سورہ کہف پڑھ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن خاص طور پر درود میرے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔
لہذا درود شریف پڑھ سکے ہم اطمینان سے، کم از کم جو ہے وہ 4 رکعت سنتیں پڑھ سکے۔ اب دیکھیے جمعہ کا دن گویا اللہ نے یہ جو نعمت ہمیں دی ہے اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اس میں 2 رکعت کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 4 رکعت سنت تو پڑھنا ہی ہے، وہ سنت ہے، 4 رکعت سنتیں جو ہیں وہ جمعہ کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، گویا وہ ظہر کی نماز روزانہ پڑھتے تھے اس کے قائم مقام، اور 2 رکعت اور خطبہ کا کیا ہے اضافہ ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے وہ حضرات کہ جو عامتاً 5 نمازوں کی سنتوں کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن جمعہ کے دن کی سنتیں غائب، جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوگا اس وقت تشریف لائیں گے، حالانکہ نہ ہمارے ایسے مشاغل ہیں کہ جو ہمیں 8-10 جو ہے وہ 15-20 منٹ کے لیے چھٹی نہ دے سکے۔ اہمیت اگر دل کے اندر پیدا ہو تو ہمارے لیے جلدی پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، یہ جمعہ کی اہمیت تھوڑی دلوں کے اندر بٹھائیں اور اپنا مزاج یہ بنائیں کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کا تابع بنائیں۔ ہمارا مزاج ایسا آزادانہ نہ ہو کہ ہم شریعت کو اپنا تابع بنائیں، ہمارا مزاج یہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کا تابع بنائیں، ہمارے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے ہم پہلے مسجد کے اندر آ جائیں۔ سلف صالحین جو فجر سے لے کر آتے تھے اس وقت تک اس میں پہلے اگر ہم نہیں آ سکتے تو کم از کم اتنا تو پہلے آ سکے کہ جمعہ کے دن جمعہ کے سے پہلے کی سنتیں ہم پڑھ سکے، سورہ کہف پڑھ سکے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کم از کم 100 مرتبہ درود شریف کا تحفہ پیش کر سکے۔ اور پھر جمعہ کی فضیلت، اور میں نے جو حدیث پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ وہ گھڑی میں بندہ جو بھی اچھی دعا کرتا ہے، یعنی ایسی دعا نہ ہو کہ جو ناجائز اور حرام ہو، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ پورے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اور شریعت نے اس جیسے شب قدر کو اللہ نے جو ہے وہ اس کو مستور رکھا، اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا، متعین نہیں کیا، تاکہ پورا رمضان آدمی خوب محنت کرے۔ اس گھڑی کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی تاکہ پورے دن آدمی کوشش میں لگا رہے کہ نماز کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت دعا کی ہو اور وہ ہمارے موافق پڑ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ دعا کے دن نماز پڑھتا ہے اور وہ گھڑی جو ہے وہ اس کے موافق ہوتی ہے تو وہ گھڑی تو جو بھی مانگتا ہے قبول ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن خاص طور پر عبادت اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام جو ہے خطبے کے لیے بیٹھے اور نماز سے فارغ ہو وہاں تک میں وہ ایک گھڑی آتی ہے۔ بعض روایتوں سے آتا ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک میں وہ گھڑی آتی ہے۔ تو ان دونوں اوقات کے اندر تو خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر اللہ پاک بٹھا کر اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔